جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، میں رضوات خان کو سپورٹ کروں گا، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آج بھی اس ملک پہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے نام سے 4 جنرلوں کی بادشاہی۔ نیشنل سیکورٹی کونسل اسٹل ایگزسٹ ان دا کنسٹیٹیوشن، 58(2)B وہی ہے، 17 کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وہی ہے۔ رہی افتخار چودھری والی بات، مجھے بڑا دکھ ہوا، یعنی یہ بدقسمت میرا دوست گیلانی صاحب ہمارے وزیر اعظم، اگر آپ کو یاد ہو جب وہ تقریر کر رہے تھے، میں کوئٹہ میں تھا، میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حکم دیا، انہوں نے کہا میں ججوں کو رہا کروں گا، کہا اس نے ان دا فیوچر۔ بدقسمت ہے یہ آدمی، اگر وہ ساتھ یہ کہہ دیتا اور وہ کل اپنے ڈیوٹی پہ ہوں گے، میرا ایمان ہے وہ سب کچھ معاملہ جو کچھ کمپلیکیشن آ جاتی ہیں پھر ہم بیٹھ کے نکالتے، اس نے یہیں بس وہ رکا، وہ رہا ہوں گے۔ میرے خیال میں وہ تقریر ختم نہیں کر چکا تھا کہ ساری بار بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ اس پاس کے بعد اگر وہ کنٹینیو کر دیتے 4 لفظ اور صرف یہ کہہ دیتا کہ اور کل وہ اپنے دفتروں میں ہوں گے، یہ کہاں؟ اگر حکم تو ایک آیا، میں تو یہ کام نہیں کر، رضوات خان چونکہ رہے ہیں، کس گناہ کی پاداش میں یہ آدمی جیل میں تھا؟ جسٹس افتخار، اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جیل میں تھا اور جس کے ہٹانے کے لیے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ پھر اس کو رہا کیسے کیا گیا؟ جرم اس نے کیا تھا۔ اگر جرم کے لیے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو رہائی کے لیے کون سے آرڈر کی ضرورت ہے؟ پھر یہ تو منسلک چیزیں ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا، اس کو کوئی جرم ہوگا، جب آپ نے اس گلوخلاسی دے دی، کوئی رحم کی اپیل کسی نے نہیں کی تھی، میرا ایمان ہے وہ چلے آتے۔ بات یہ ہے، یہ جوڈیشری کی آزادی کا جن جو رضوات خان نے ٹھیک کہا، پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ایک جج کھڑا ہوا ہے، ہونا چاہیے تھا۔ لوگ 16 سینچری میں لڑے ہیں، 17 میں، 18 میں، ٹھیک ہے ہم لیٹ صحیح، 21ویں صدی میں اب یہ جن واپس اس بت میں نہیں جائے گا، اس بوتل میں نہیں جائے گا۔ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہم شاید دوسروں کی اس کو، جب پاکستان اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے، اٹامک پاور بھی ہے، جب اس میں جوڈیشری کی آزادی کی داغ بل رکھی جائے گی تو یہ لہریں تمام اسلامی دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیں گی۔ مجھے کبھی کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتی ہے؟ میں کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں سے ہمیں ہدایت ہے کہ بھائی اس بدبختی کو مت قبول کرو ورنہ ہماری بادشاہی گئی۔ اچھا، بڑا مختلف انداز ہے سوچنے کا، اور لیکن بہرحال انٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ۔ یہ ہوگا، دیر یا سویر یہ کام ہونا ہے۔ اب ہماری جوڈیشری اور ہمارے عوام، ہمارے انٹیلیجنس یعنی وہ پرانی تماشے قبول نہیں کرنے، سونر دا بیٹر، ہمیں فوراً یہ کام کر دینا چاہیے۔ یہ انتہائی دکھ ہوا، بعض اخواتاً ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ ہوا، اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں اس پہ بالکل خون کے آنسو رہنے چاہیے کہ بھائی وہ مری کا ڈکلیریشن تو ہمارا ایک سیاسی بیان تھا۔ What the hell you are talking؟ ہم آپ بیٹھے ہیں، شریف آدمی، 3 بیٹے ہیں، یعنی ہر بات میں ہم نے قسمیں لگانی ہیں، انگوٹھے لگانے ہیں۔ آپ بیٹھے، آپ نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا، آپ نے اعلان کیا کہ 1 مہینے بعد جوڈیشری بحال ہوگی، اور پھر کسی نے یہ بیان دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، اگرچہ یہ واحد مطالبہ نہیں ہے، لیکن ری انسٹیٹمنٹ آف جوڈیشری از اے مسٹ۔ ابھی وہ فارسی کا وہ ہے کہ آنچی کند دانا کند ناداں مگر بعد از خرابی بسیار۔ جو کام عاقل آدمی کرتا ہے، میڈیاکر بھی کرتا ہے، لیکن بہت بڑی خرابی کے بعد۔ لیکن یہ بتائیے کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری، جی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، جی، کیا انڈیپینڈنس ریسٹوریشن کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی ریسٹوریشن ہوگی جوڈیشری کی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پتہ چلے گا۔ لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات یہ ہے ہمیں کوئی کسی سے ذاتی کوئی انس نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی خالو ہے، نہ مشرف سے ہماری دشمنی ہے، رضوات خان کی، میری، آپ کی۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، یعنی یہ کیسے چلے گا؟ یہ ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ کسی پشتون کو، پنجابی کو، سندھی کو، سرائکی کو، راہ چلتی ہوئی عورتوں کو 144 کی وائلیشن میں گولیوں کا نشانہ بنائیں گے، اور ایک خاص ادارے کو یہ عیاشی حاصل ہوگی کہ جب چاہیں کوئی کہے یہ تو 8 صفحے کی کتاب ہے، اس کو میں پھینک سکتا ہوں، پھر مجھے کیا پڑی ہے؟
پھر what is the bound between me and you? Yeah, exactly. I appreciate that. مجھے آپ 144 کی خلاف ورزی میں سندھیوں کو آپ نے مارا ہے، پنجاب نے گولیاں چلائی ہیں، بابڑا میں آپ نے قبرستان بنائے ہیں. یعنی یہ کیسے ہوگا کہ میں تو 144 کی خلاف ورزی میں قابل قتل سمجھا جاؤں گا، اور آپ کو یہ آزادی ہوگی کہ جب چاہیں آئین لکھیں، جب چاہیں آئین پاڑیں، جب چاہیں پھر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلے آئے کہ چونکہ فلانی خان نے مجھے سپورٹ دی. یہ غلط ہے. ہم نے لاجیکل ہونا ہوگا. ہم یہاں کتنے لوگ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں فار I can ایگزامپل، appreciate what you. ہم 100 آدمی بیٹھے ہیں فار ایگزامپل، 100 میں سے 99 ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر کے گھر کو لوٹنا چاہیے، اور ایک رویداد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. The one man is correct. And he can create the difference. اگرچہ اکثریت کہتی ہے لوٹو، صحیح ہے آدمی، میرے خیال میں کیسے چلے گا؟ میرے خیال میں آپ کی گفتگو اور مسلسل گفتگو جو کہ ہم نے کی اور 2 سیشنز میں کی اور 2 مختلف ٹاپکس کے ساتھ کی، یہاں پہ میں آپ کا چغزئی صاحب تہہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. رویداد خان صاحب، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ون کین لرن سو مچ فرام یو، اینڈ ٹوڈے وی ہیو لرن سو مچ فرام 2 آف یو. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ویورز اس کو مزید اگر آپ سمجھ لیں، بات کر رہے ہیں کہ چیزیں لاجیکل ہوں، رویداد صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے بڑھ کے طے کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً بات یہی ہے کہ ون مین کین کریٹ دا ڈفرنس. آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس بات کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر آئیں یا تنہا بات لاجیکلی کریں، وہ کریں جس میں کہ خود مختار پاکستان مزید اجاگر ہو سکے. محتاج دعا ڈاکٹر عمار ترابی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.